اور جن لوگوں نے علی سے جنگ کی، علی اور اہل بیت کا خاتمہ کیا، جنہوں نے ان کے خلاف تلواریں اٹھائیں، جنہوں نے جنہوں نے تیریں چلائیں اور جنہوں نے بھالے مارے، ان کے جسموں کو زخمی کیا، ان کی گردنیں کاٹی، ان کا خون بہایا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس امت کے سب سے بڑے وہ مجرم تھے، وہ منافق تھے، اور وہ ایسے بدماش تھے جن کے خلاف جو کارروائی اللہ نے جب سزا ان کی طے ہوئی، لیکن ان کا یہی مشن تھا، اور یہ مشن حضرت علی کے خلاف شروع ہوا، پھر حضرت حسن کو زہر دے کر خاتمہ کیا گیا، پھر حضرت حسین کو اور ان کے خاندان کو کربلا میں شہید کیا گیا، پھر حضرت زید کو اور ان کے ساتھ ہزاروں افراد کو کوفہ میں شہید کیا گیا، پھر ذوالنفس الزکیہ حضرت حسن کے پوتے کو اور ان کے ساتھ جو ہزاروں افراد تھے، اہل حق تھے، علماء ربانی تھے، ان کو شہید کیا گیا، پھر حضرت یحییٰ اٹھے تھے ایران کی ایک سرزمین میں، ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کا خاتمہ کیا گیا، چن چن کر نبی کے خاندان کو شہید کیا۔ جن بدماشوں نے، منافقوں نے، مجرموں نے، وقت کے فرعونوں نے، ان کی تو کارروائی اللہ کے حشر کے میدان میں ہوگی کہ جب وہ تڑپ تڑپ کے گر رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ حوض کوثر پر پانی پی لیں تو اس وقت دھکے دے کر وہ ہٹائے جا رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی یہ کہیں گے کہ مسلمانوں، کیا تمہارے نبی نے یہ کہا نہیں تھا کہ قرآن اور علی کا دامن تھامو؟ کیا تمہارے نبی نے یہ کہا نہیں تھا کہ میں تمہارا مولا ہوں، جیسے میں تمہارا مولا ہوں علی تمہارے مولا ہے؟ کیا مسلمانوں، تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی ایسے ہیں جیسے ہارون کے لیے، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے میرے لیے علی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میں نے کہا کہ انا من علی و علی منی، علی اور میں گویا یکجان اور دو قالب ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پر علی کو لٹایا تھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی نے بدر میں کیا کارنامے انجام دیے، خندق میں کیا کارنامہ انجام دیا، خیبر میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام کی بنا کو مضبوط کرنے والے اصلاً علی ہیں؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ اور نبی کے خاندان کے افراد، نبی کے جگر گوشے اور نبی کے منظور نظر اور نبی کے دل کے ٹکڑے، تم نے ان کو مارا، تم نے ان سے جنگیں کی، ان کا خون بہایا۔ اے مردودو، اے منحوسو، اے بدبختو، آج علی کا یہ فرزند اسی لیے آیا ہے کہ امت کے ان بدماشوں اور منافقوں کا پہلے خاتمہ کرے، بعد میں دوسروں کی بات آئے گی، ان کے لیے عیسیٰ مسیح ہے۔ عیسیٰ مسیح پورے عالمی نظام کی اصلاح کرنے کے لیے دجال کا خاتمہ کریں گے، جو پورے عالمی نظام کا چوٹی کا شخص ہوگا۔ اقوام متحدہ دجال کے ماتحت مخفی طور پر تھی اور اب کھل کر اس وقت ہوگی، اور جتنے بھی عالمی نظام ہے سب کی حقیقت کھل کے آ جائے گی کہ دجال ان سب پر حاکم تھا، اب اس کی حکومت سامنے آئے گی، ساری دنیا دجال کے تابع ہوگی، مشرک ہو، کافر ہو، ملحد ہو، دہری ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب اس کے تابع ہوں گے، اور جب اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ مسیح کر دیں گے، اور پل پل کے اور سیکنڈ سیکنڈ کی باتیں براڈ کاسٹ ہو رہی ہوں گی، اور ہر انٹرنیٹ پر دیکھنے والا دیکھ رہا ہوگا کہ اس وقت اب کون سا قدم بڑھا، اب کون سا قدم بڑھا، لہذا مجموعی طور پر دنیا کے ظالموں کا خاتمہ تو عیسیٰ مسیح کر دیں گے، لیکن مہدی سب سے پہلے علی کے دشمنوں، علی کی اولاد کے دشمنوں، نبی کے جگر گوشوں کے دشمنوں، نبی کے گھر کے لوگوں کا خون بہانے والوں کا خاتمہ کریں گے، اور کیونکہ ان کی مہم کا اصل حصہ یہ ہوگا، اس لیے ادھر تو دجال ہوگا جس کا خاتمہ عیسیٰ مسیح لد کے دروازے پر کریں گے، اور ادھر مہدی سے مقابلے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھے گی۔ حدیثیں پڑھ لو، متعدد حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ سفیانی کا لشکر شام سے اٹھے گا، سفیانی کا لشکر، یعنی پھر بنی امیہ کے خاندان اور ابو سفیان کے خاندان کا ہی ایک فرد حضرت مہدی یعنی علی کے آخری فرزند کے خلاف بھی اٹھے گا، تو شام سے اٹھے گا۔ جو لوگ شام کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اکثر گدھے ہیں، وہ حدیثیں اکثر گڑی ہوئی ہیں، موضوع ہے، جھوٹی ہے، ان کو صحیح بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کو گڑھنے والے وہ ہیں جو پہلے سے مقدس مان لیے گئے۔ اب جب سینٹ پال مقدس ہو گیا تو وہ سور کو حلال کرے تو حلال، اور وہ شراب کو حلال کرے تو حلال۔ یہی صورتحال یہاں ہوئی، جن کو پہلے مقدس بنوایا گیا اور ان کے ہاتھوں خون اہل بیت کا بہایا گیا، انہوں نے پورے اس دین کے نظام کو تباہ کیا، اور اس کے بعد پہلے دور میں وہ شام کی فوج تھی جس نے نبی کے خاندان کا خاتمہ کیا، وہ شام کی فوج تھی جس نے پورے مدینہ منورہ پر یلغار کر کے مدینہ منورہ کی نسل کشی کی اور مسجد نبوی کو گندا کیا اور نبی کے ساتھ بے عزتی آخری درجے کی اور 10,000 صحابہ اور تابعین کو مدینہ منورہ میں شہید کیا۔ اور پھر یہی شام کی فوج تھی جس نے مکے پر حملہ کیا، کعبے پر حملہ کیا، آگ کے گولے برسائے۔ یہ شام والے تھے
جو حدیثیں بیان کرتے ہیں کجڑے قصائی جھوٹے مکار خبیث، یہ حضور نے فرمایا شام جاؤ اسی کام کے لیے کہ میرے خاندان کو ذبح کرو اور میرے مدینے کو تباہ کرو، میرے مکہ کو تباہ کرو، کوئی حرمت باقی نہ رہ جائے، اس لیے شام جاؤ۔ وہ خبیث و مردود، وہ اندھے اور بہرے یہ نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے نزول کے وقت شام کی برکتیں سامنے آئیں گی، اس وقت شام کا لشکر ان کے ساتھ ہوگا اور دجال کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن حضرت مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہی شام جس نے پہلے اہل بیت کے خون میں ہاتھ دھوئے تھے اور رنگین کی تھی زمین اہل بیت کے خون سے، پھر حضرت مہدی کے خلاف جو لشکر اٹھے گا، ساری حدیثیں پڑھ لو، ساری حدیثیں پڑھ لو، کہیں سے نہیں اٹھے گا۔ تائید کا لشکر خراسان سے آئے گا، ایران سے آئے گا اور افغانستان سے آئے گا، لیکن مخالفت کا لشکر شام سے آئے گا۔ صحیح حدیث میں فرمایا گیا سفیانی کا لشکر اٹھے گا اور وہ مہدی کے خلاف اٹھے گا، یعنی جیسے پہلے اہل بیت کے یہ دشمن تھے، یہ مردود، یہ شقی، یہ بدبخت، آخری بھی اسی خاندان کا فرد ہوگا جو سفیانی کہلائے گا، اور وہ انہی بدماشوں کو یعنی بنی امیہ کے لوگ اور جو ان کی تعریف کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب مہدی سے مقابلے کے لیے اٹھیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ شام سے لے کر مدینہ منورہ کے راستے میں جو بڑا سا ایک صحرا ہے، وہاں پر اللہ ان کو دھسا دے گا، پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا۔ اللہ نے پہلے تو انہیں موقع دیا اور وہ لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، نبی کے جگر سے نبی کے خلاف جنگ بھڑکاتے رہے اور مسجدوں میں نبی کو گالی دیتے رہے اور نبی کے خاندان کے ٹکڑے کرتے رہے۔ یہ بدبخت، یہ شقی، یہ مجرم دوبارہ مہدی سے لڑنے کے لیے بھی شام سے نکلیں گے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ مہدی کا یہی مشن ہوگا، سب سے پہلا مشن کہ جو بھی علی کے دشمن تھے، جنہوں نے علی سے جنگ کی، جنہوں نے علی کے خلاف زبان کھولی، جنہوں نے علی پر لعن طعن کیا، وہ اور جو ان کا ساتھ دینے والے مجرم خبیث بدبخت جو ان کا نام لے کے ان کی تعریف کرنے سے نہیں تھکتے، یہ سب کے سب در حقیقت اس سفیانی لشکر کا حصہ ہوں گے اور یہ مہدی کے دشمن ہوں گے دوبارہ۔ جیسے پہلے مہدی کے دشمن تھے ویسے ہی دوبارہ یہ دشمنی کے لیے نکلیں گے، لیکن پہلے اللہ نے مہلت دی تو انہوں نے ذبح کر دیا، حضرت زید کو بھی ذبح کیا، حضرت حسین کو کیا، حضرت حسن کو کیا اور ذوالنفس الزکیہ کو کیا اور حضرت یحییٰ کو کیا، اور یہی کام کرتے رہے۔ ان کا اصل مشن تھا اہل بیت کا خاتمہ، ان کے ساتھیوں کا خاتمہ، اور اسی مقصد کے خاطر شام سے سفیانی کا لشکر چلے گا۔ سارے محدثین اس حدیث کو مانتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ بیچ صحرا میں دھسا دے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگا کہ جن کے خلاف تم لوگوں نے مہم چلائی تھی، جن پر تم نے لعن طعن کیا تھا، جن کو تم نے مقدس بنایا تھا، اب تمہیں بتا رہے ہیں اسی خاندان کے ایک فرد مہدی کہ وہ حق پر تھے اور انہی کا دامن تھامنا تھا، لیکن تم چور اور ڈکیت اور بدبخت ہو، تم ان سے مقابلے کے لیے پھر نکلے ہو۔ لہذا مہدی سے مقابلے کے لیے سفیانی یعنی سفیان ہی کی اولاد میں بنی امیہ کے افراد قیادت کر رہے ہوں گے، اور جو بھی ان کے ساتھ یہ جبے اور مولوی والے، داڑھی والے، یہ سب کتے جو ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہے، جو قاتل ہیں، صحابہ کے قاتل، تابعین کے قاتل، اہل بیت کے قاتل، جو ان کی تعویلیں کرتے ہیں، یہ سب بدبخت، یہ منحوس قسم کے لوگ اس وقت مہدی کے خلاف ہوں گے، اور مہدی جب ظہور پائیں گے تو سب سے پہلے ان کا خاتمہ کریں گے، اس نجاست کو امت سے دور کریں گے تاکہ امت پاک ہو جائے، کیونکہ امت پاک ہوگی تو دنیا پاک ہوگی اور پوری دنیا اس لائق ہوگی کہ اب وہ حق کو غالب کرے۔ ادھر حضرت عیسائیوں اور یہودیوں سے نمٹ رہے ہوں گے اور ادھر مہدی اس امت کے ناصبیوں سے، اہل بیت کے قاتلوں سے نمٹ رہے ہوں گے، اور پھر ان کو قتل کرنے کے لیے شام سے ہی لشکر چلے گا، اور وہ لشکر بھی سفیانی ہوگا، یعنی ابو سفیان کی ہی اولاد اور اس کے ماننے والے، اس کے چہلے چپاٹے ہوں گے۔